اللہ اکبر۔ امام نسائی اپنی سنن میں یہ روایت لاتے ہیں، امام عبدالرزاق اپنی مصنف میں یہ روایت لاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں یہ روایت لاتے ہیں، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں یہ روایت لاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کسی عمل کے کرنے کا حکم فرمائے، کوئی کام کرنے کا حکم فرمائے، کوئی عمل کرنے کا حکم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اکثر پوچھا جاتا ہے نا کہ ہمیں کسی عمل کا طریقہ بتائیے، کسی عمل کا حکم فرمائیے۔ میں بہت ہی معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، بات آ گئی ہے تو سنا رہا ہوں کہ بہت سارے دنیا دار نام نہاد پیر صاحبان، توجہ کے ساتھ سنیے، پیر صاحبان اپنے مریدوں کی عقیدت کے ساتھ کھلواڑ بھی کرتے ہیں، بےہودہ قسم کی باتیں کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمل کے اعتبار سے تو ہوتا کچھ نہیں ہے، شریعت کی پابندی دور دور تک نظر نہیں آتی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کہیں سے معلوم نہیں ہوتی۔ بنے بیٹھے بہت بڑے پیر، بہت بڑے مرشد بنے بیٹھے ہیں، اور ایسے لوگ اپنے مریدوں کو عمل کے نام پر کہا کہ یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، اتنا پڑھو، وہ پڑھو، فلاں پڑھو۔ ٹھیک ہے، اللہ کے ذکر کی آپ تعلیم دیں، مگر شریعت کی تعلیم کے بغیر اگر اس طرح کی مریدوں کی عقیدت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا تو میں تو کہوں گا آپ سب کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پیران طریقت سے سب کو محفوظ فرمائے۔ سنیے، عمل کیا ہے؟ عمل شریعت کی پابندی کا نام ہے، اور عمل کہتے کسے؟ حضور کی زبان مبارک سے سنیے، حضور اپنے صحابہ کو عمل کی کیسی نصیحت فرما رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی عمل کے کرنے کا حکم فرمائیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ، اس کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں۔ میں نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کسی عمل کے کرنے کا حکم فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں۔ روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں۔ میں تمام سامعین سے، تمام ناظرین سے، تمام برادران اسلام سے، نوجوانوں سے، خواتین سے، سب سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ روزہ جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، روزہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں حضور کی حدیث پاک پڑھ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزے سے کتنی محبت فرماتے تھے، اور روزے کے اندر چھپی روحانیت کو کیسے اظہار فرما رہے ہیں۔ صحابہ رسول حضور کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں نا عمل کے لیے، تو حضور کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نام نہاد پیر صاحبان آج کی تاریخ میں دیکھا جاتا ہے، نام نہاد پیر صاحبان، بازاری قسم کے پیر جو اپنے آپ کو بہت بڑا سلسلے کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، درگاہوں کی سجادگی پر اتراتے ہیں، پیری مریدی پر اتراتے ہیں، گھمنڈ تکبر کرتے ہیں، شریعت کی پابندی کو ہلکا سمجھتے ہیں، ان کے اپنے نزدیک عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ رمضان شریف کے مہینے میں بھی دیکھا جاتا ہے ایسے جاہل قسم کے پیر، ایسے ان پڑھ قسم کے پیر رمضان کے مہینے میں نہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نہ روزوں کی پابندی کرتے ہیں، ان کے اپنے پاس تو حسن عمل ہے ہی نہیں، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ شریعت کی پابندی ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ انہیں تو مزاروں کی کمائی کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، بزرگوں کے نام کی کمائی کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، بزرگوں کے نام پر سلسلوں کا سودا کرنے کی عادت پڑ گئی ہے،
دور دور تک شریعت کی پابندی ان کے پاس نظر نہیں آتی. ایک بہت بڑا روحانی مافیا بدقسمتی سے اہل سنت و جماعت میں آ گیا ہے. میں روحانی مافیا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. نام نہاد پیر، نام نہاد شیخ طریقت، نام نہاد سجادہ نشین، نام نہاد گدی نشین، یا نام نہاد اپنے آپ کو سلسلے کا ٹھیکیدار قرار دینے والے، ان کے اپنے نزدیک عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. مجھے تو تعجب ان پر بھی ہوتا ہے، اس سے زیادہ تعجب ان کے پیچھے لگنے والے ان کے مریدوں پر ہوتا ہے. ان کے مرید پتہ نہیں اس پیر میں کیا دیکھ کر کے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ وہ بھی شاید اسی طرح کا عمل پسند کرتے ہوں گے. سستی، کاہلی، کھانا پینا سونا، نہ نماز ادا کرنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ عبادت کرنا ہے، نہ تہجد، نہ فجر کی نماز، نہ قرآن کی تلاوت، نہ رمضان کا روزہ. شاید یہ کہ وہ لوگ بھی یہی پسند کرتے ہوں گے کہ انہیں ایسے پیر کی ضرورت ہے. مجھے ان کی عقل پر حیرانی ہوتی ہے. یہ لوگ دنیا میں بھی برباد ہوں گے، آخرت میں بھی برباد ہوں گے. یاد رکھیے گا، آخرت میں بھی برباد ہوں گے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کے مرشد اعظم کوئی ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی کو نصیحت فرمائی کہ روزہ رکھو، روزہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے. 1400 سال کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، سرکار غوث اعظم ہو، سرکار غریب نواز ہو، سرکار بندہ نواز ہو، سرکار ہاشم پیر دستگیر ہو، کل اولیاء کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے. ان اولیاء اللہ کی تاریخ میں شریعت کی پابندی کو بڑا مقام حاصل رہا. نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان اللہ والوں نے کثرت سے روزہ رکھا، اور انہی روزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ والوں کی روحانیت میں پاور عطا فرمایا، قوت عطا فرمائی. یہ اللہ والوں کی شان رہی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں کہ صحابی روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہم سب کے لیے ہر اعتبار سے، ہر جہت سے بڑی اہمیت کا حامل و مالک ہے. میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنیے. اللہ اکبر. امام ابن ماجہ